الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حاضرین، الحمدللہ ہم نے آج کی تراویح میں 9واں پارہ مکمل کیا، جس میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ الانفال اور دوسری سورۃ التوبہ۔ ان دونوں صورتوں میں ایک بات عام ہے، وہ یہ کہ اس میں اسلامی جنگوں کا تذکرہ ہے۔ جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اس کے بارے میں کچھ سورۃ الانفال کے اندر ذکر ہے، پھر اس کے بعد سورۃ التوبہ میں جنگ تبوک کے سلسلے میں کچھ باتیں آئیں، اور فتح مکہ کے بعد جو معاملات ہوئے اس کا تذکرہ ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ تاریخی حوالوں سے کچھ مختصر باتیں منظم انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ حق کہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھیں، سورۃ الانفال یہ سورت مدنی ہے۔ یہ سورت بنیادی طور پر جنگ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر اسلام کے اجتماعی اور عسکری یعنی فوجی جو اصول ہونے چاہیے کہ کس طریقے سے اسلامی فوج کو ترتیب دی جائے، اور اخلاقی اور ایمانی اصولوں کو واضح کیا گیا۔ سب سے پہلی بات، اس کے نزول کا جو موقع تھا وہ یہ سورت جو ہے سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی ایسی فیصلہ کن جنگ رہی جس میں مسلمانوں کی تعداد اور وسائل کم ہونے کے باوجود بھی مسلمان دشمن پر غالب آ گئے، اور مشہور ہے ہمارے پاس، ہم جانتے ہیں 313 یا 317 بعض روایتوں میں آئی تعداد، بعض میں 319 بھی آئی، مشہور 313 ہی ہے۔ 1000 کی تعداد پر غالب آ گئی جو مشرکین کی طرف سے آئی۔ دیکھیں آپ یہاں اگر اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا، اختصار کے ساتھ میں بیان کروں کہ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ آ کر کے بس گئے اور اپنی عبادت اور اپنے معاملات کو انجام دینے لگے، مشرکین کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی۔ انہوں نے مکہ میں رہ کر کے بھی مسلمانوں کو تکلیف دینی نہیں چھوڑی، ان کی دشمنی انہوں نے پال کے رکھی تھی، تو انہوں نے پیٹھ پیچھے ایسی کئی سازشیں، کئی کوششیں کی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں۔ اور اسی حوالے سے صحابہ اکرام نے دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مشرکوں کو کوئی نہ کوئی جواب دیا جائے تاکہ وہ ہمارے سے چھیڑ خانی نہ کرے، اور ان کے پاس ہمیں ستانے کے لیے جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ان کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، ہتھیار ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے ہمیں ستا رہے ہیں۔ ایسا کوئی ایک جھٹکا انہیں دے کہ جس کی وجہ سے وہ پھر خاموش بیٹھے رہیں۔ تو یہ سوچ کر کے ابو سفیان کا ایک قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، تجارت کا قافلہ، کافی کچھ مال اس کے اندر تھا، عرب کے بڑے بڑے لوگوں کا جو تجارتی مال کا منافع تھا اس میں آ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا کہ اس قافلے کو جو ہے جا کر کے لے کر کے آیا جائے۔ تو ہوا یہ کہ مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ابو سفیان کو بھنک لگ گئی، اس نے راستہ بدل کر کے وہ مکہ چلا گیا، اور اس نے پیغام مکہ والوں کو بھیج دیا تھا کہ مسلمان مدینہ سے جو ہے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ لوگ بھی وہاں سے ایک فوج لے کر کے آؤ۔ تو یہاں سے مشرکین تیار ہو کر کے نکلے تھے، اور ہوا یہ کہ یہ لوگ آئے تھے ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے، اور یہاں سے مسلمان گئے تھے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ وہاں کے مال کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے۔ اس کے پیچھے ریزن میں بتا رہا ہوں، یہی کہ ان کو کمزور کرنا تھا، کافروں کو کمزور کرنا تھا، لوٹ مچانا یا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ بہرحال ہوا یہ کہ ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ اب مسلمان واپس آنے لگے مدینہ کو، لیکن ابو جہل اور بہت سارے سرداران قریش نے یہ طے کیا کہ ہم خالی ہاتھ واپس کیوں جائیں، یہاں تک آئے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے اس جواب دے کر کے جاتے ہیں۔ تو جنگ کے لیے جنگ بدر کے میدان بدر میں جو ہے جمع ہوئے، اور جمع ہو کر کے اعلان جنگ انہوں نے جو ہے کر دیا کہ جو ہے ہم مدینہ والوں سے، مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایسے حالات میں
نہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، نہ وسائل ہیں، نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ جو ہے 2 اونٹ اور جو ہے معمولی سے 70 گھوڑے، اور کسی کے پاس اگر جو ہے تلوار ہے تو نیام نہیں ہے، تیر ہے تو کمان نہیں ہے، بھالا ہے تو جو ہے اس کے پاس ڈھال نہیں ہے۔ ایسی حالت میں صحابہ کرام نکلے مشرکین سے سامنا کرنے کے لیے۔ سوچ کر کے دیکھیں۔ بہرحال یہ اس کا پس منظر رہا۔ ایک اور چیز یہاں پر انفال کے نام سے یہ آیا، یہ فوراً جو جنگ بدر ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال رہی، کافی جو ہے زبردست جنگ رہی، مشرکوں کی ہوا اکھڑ گئی، مشرکین بھاگ گئے، 70 قتل کر دیے گئے، 70 کو جو ہے قیدی بنا لیا گیا، مسلمانوں کی زبردست فتح ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ صحابہ میدان جنگ میں اتر کے لڑ رہے تھے، کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حفاظت کے لیے تھے، کچھ صحابہ دور کھڑے جو ہے ساری چیزوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ مختلف ٹولیاں ہوتی تھی، ایک کمانڈر بہتر جانتا ہے کس طریقے سے اس کو ڈیوائیڈ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ ہوتی تھی جس کے تحت جو ہے ہر کسی کو جو ہے ٹرین کیا جاتا، تیر چلانے والے الگ ہوتے، نیزہ چلانے والے الگ ہوتے، لوگوں کی جو ہے زخمی لوگوں کی نگرانی کرنے والے الگ ہوتے، کھانے پکانے والے الگ، مختلف چیزیں ہوتی جنگوں کے اندر۔ اسلامی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ایک منظم انداز سے۔ تو بہرحال اب یہ ہونے کے بعد مشرکین جب وہاں سے بھاگے تو اپنا سارا مال، سب کچھ جو خیمے تھے، جانور تھے، بہت ساری چیزیں چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ تو ایسے وقت میں جو مال بچ گیا اس کو کہا گیا مال غنیمت، مال غنیمت۔ اب اس سلسلے میں صحابہ اکرام کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم کو لے کر کے سوال پیدا ہوا کہ اب یہ مال کے حقدار کون ہیں، یہ مال کس کے حق میں آئے۔ بعض نے آگے بڑھ کر کہا کہ جو سب سے زیادہ سامنے آ کر کے لڑنے والے تھے فیس ٹو فیس وہ زیادہ حقدار ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، جو حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے مسلمانوں کی دور دور تک کہ ان پر کہیں سے حملہ نہ ہو، وہ زیادہ حقدار ہیں۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، محافظ بنے، وہ ہیں۔ اختلاف ہو گیا۔ تو ابھی اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا، یسألونک عن الانفال۔ یہ مال غنیمت کے سلسلے میں جو ایک سوال کر رہے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہے، تو کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک مال اگر مسلمان اور کافروں کے درمیان جنگ ہوئی ہے، مخالف کے درمیان، تب جا کر کے کافروں کو شکست ہوئی اور مال بچا تو اس میں ایک الگ حکم ہے، اور اگر میدان جنگ ہونے سے پہلے ہی کافروں نے چھوڑ دیا تو اس مال کا الگ حکم ہے۔ ایک حکم یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوئی، دشمن بھاگ گیا تو سارا کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کا وہ بیت المال میں چلا جائے گا۔ لیکن جنگ ہوئی، جنگ کے بعد اگر مال بچا ہے تو اس مال کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جائے گا، اور باقی جتنا حصہ ہے وہ حصہ جو ہے تمام لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، جو جنگ میں شریک رہے، برابر برابر ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ احکامات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں نازل فرمائے۔ کہا الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت کا اصل اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے، نہ کہ کسی افراد کو ہے۔ اب سورۃ الانفال کا مرکزی جو مضامین ہیں، مرکزی مضامین پر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز، حقیقی کامیابی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فتح تعداد یا اسباب پر نہیں ہوتی، فتح کامیابی اسباب پر اور تعداد پر نہیں ہوتی، بلکہ ایمان، تقوی اور اطاعت اللہ و اطاعت رسول پر ہوتی ہے۔ یہ اصل کامیابی ہے، اور اللہ کی ذات پر توکل ہی مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ بدر میں آپ دیکھیں گے مومنوں کے اندر ایمان بھرا پڑا تھا، تقوی ان کا اللہ رب العالمین سے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر تیار ہو گئے تھے لوگ لڑنے کے لیے، اللہ پر مکمل بھروسہ، اسباب پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ تو جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بدولت ان کی مدد کے لیے غائبانہ طور پر فرشتوں کو نازل کیا، اور فرشتے جو ہے اس جنگ میں کافروں کو مار رہے تھے، بھگا رہے تھے، اور جو ہے ایک الگ ہی منظر تھا۔ اب تاریخ پڑھیں گے، اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری چیزیں رکھی جائے، بہت ہی زبردست یہ منظر تھا۔ یہ پہلی چیز، حقیقی کامیابی کا معیار نہ تعداد پر ہے نہ اسباب پر ہے۔ دوسرا، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی۔ مسلمانوں کو سختی سے حکم دیا گیا اختلاف سے بچو،
اس جنگ کے اندر سختی سے یہ پیغام دیا گیا کہ اختلاف سے بچو، نظم اور ضبط کو اختیار کرو، قیادت کی اطاعت کرو، جو قائد ہے تمہارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کمانڈ دے، جیسا حکم دے اس کی جو ہے تعمیر کی جائے، اور اختلاف کمزوری اور شکست کا سبب بنتا ہے، اس بات کو واضح کیا گیا۔ تیسری چیز، جہاد کے اصول اور اخلاق بتائے گئے کہ جہاد ہو، دشمن سے بھی جب سامنا ہو تو دشمن کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آنا ہے، یہ اصول بھی اس کے اندر سکھائے گئے، بتلائے گئے۔ آپ دیکھیں، جہاد فساد یا ظلم نہیں ہے، اس میں کہا گیا کہ جہاد فساد یا ظلم نہیں ہے، بلکہ دین کے غلبے اور ظلم کے خاتمے اور مظلوموں کی مدد کے لیے اٹھایا جانے والا ایک قدم ہے۔ یہ کوئی فساد نہیں ہے، معاشرے میں کوئی بگاڑ کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم کو ختم کرنے اور انصاف کو قائم کرنے، مظلوموں کو جو ہے ان کا حق دینے، اور دشمن کے ساتھ بھی عہد کی پابندی کی تعلیم دی گئی، اور خیانت سے اجتناب کی تعلیم دی گئی، اور حد سے تجاوز کی ممانعت کی گئی۔ اب تاریخ پڑھیں گے آپ کو تعجب ہوگا، الرحیق المختوم وغیرہ آپ پڑھیں، اس کے اندر بھی تجزیہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سوائے ایک کے کسی کا قتل نہیں ہوا، اور وہ بھی قتل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا، اس کے گردن پر بس جو ہے اس نے قتل کی نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا تھا، آپ نے دفاع کر کے اس کی گردن پر خود میں صرف اپنی جو ہے تلوار کو لگائی تھی، بس اسی کی تکلیف سے وہ مر گیا۔ جو قوم کا قائد ہو اور اس کے ہاتھوں کوئی قتل نہ ہو، سوچے ایسی بھی کوئی جنگ ہوتی ہے کیا؟ ایسی بھی کوئی جنگ ہوتی ہے کیا؟ اور اس کو نام دیا گیا دہشت گردی کا، اور اس کو نام دیا گیا جو ہے ظلم و بربریت کا۔ یہ نا انصافی، یہ سراسر نا انصافی ہے۔ اور آپ تعجب کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تجزیہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے سامنے والے کو دعوت دیتے کہ آپ قبول کر لو حق کو، ایمان لاؤ، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تم سے جنگ نہیں ہوگی۔ ایمان نہیں لاتے تو انہیں کہا جاتا کہ جو ہے مصالحت کی بات ہوتی، آپس میں جو ہے صلح کی بات ہوتی، نہیں مانتے، کھڑے ہو جاتے لڑنے کے لیے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ حکم دیتے کہ دیکھو، کسی بوڑھے کو نہ مارا جائے، کسی بچے کو نہ مارا جائے، کسی عورت کو نہ مارا جائے، کسی گھر کو نہ اجاڑا جائے، کسی کے درختوں کو، فصلوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کوئی ہتھیار چھوڑ کر کے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائے اس کو نہ مارا جائے، کسی جانور کو نہ مارا جائے، کسی کے کھانے پکانے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ سوچئے ذرا، ایسی بھی جنگیں ہوتی ہیں کہیں پر۔ اب ہندوستان یا پھر عالمی جنگوں کا اگر ہم جائزہ لیں، جو بڑی بڑی ورلڈ وار ہوئی، اس میں صرف دشمنی دیکھی گئی، یہ دیکھا ہی نہیں گیا کون معصوم ہے کون معصوم نہیں ہے۔ لاکھوں لوگوں کو جو ہے نظر آتش کر دیا گیا، دھجیاں اڑائی گئی، راکھ تک ملنا مشکل تھا، لوگوں کو مارا گیا، اور اس کو کوئی بھی ظلم اور بربریت کا نام نہیں دیتا، دہشت کا نام نہیں دیتا، بلکہ اسے انصاف کا جو ہے علم بردار ٹھہراتے ہیں۔ اور اسلام کی جنگیں جس کی اتنی پاکیزہ تعلیمات دشمن کے لیے بھی، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہے یہ اسلام کے جو ہے دہشت گردی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں، اور ایک چیز اس میں بتائی گئی، منافقین اور کمزور ایمان والوں کا ذکر کیا گیا۔ کہا کچھ لوگ جب جنگ کا حکم دیا گیا گھبرا گئے، ڈر گئے، اور دنیا کو آخرت پر انہوں نے ترجیح دی، ان کے رویے پر ان کو تنبیہ کے طور پر جو ہے ان کو تعلیمات دی گئی، انہیں سمجھایا گیا۔ ایک پیغام یہ بھی رہا۔ پانچویں چیز اس صورت کے اندر اجتماعی زندگی کے اصول بتائے گئے، ایک قوم کو کیسے رہنا ہے، آپس میں مل جل کر کے ایک جٹ ہو کر کے کیسے رہنا، یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ کہا کہ باہمی اتحاد، عدل، مشاورت، مشورہ کر کے، قربانی دے کر کے ایک دوسرے کے لیے، نظم جماعت کو باقی رکھ کر کے، یہ سب ایک اسلامی معاشرے کی بنیادیں ہیں، جس کو اس صورت کے اندر جو ہے سمجھایا گیا کہ ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج، اسلامی سوسائٹی انہی بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے۔ یہ اصول اللہ رب العالمین نے دیا۔ جامع خلاصہ اس صورت کا یہی ہے کہ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، کامیابی سرخروئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اطاعت اور تقوی کے بغیر فتح ممکن نہیں ہے، چاہے آج بھی ہو، کل بھی ہو، اور جو گزرا کل بھی تھا اس میں بھی یہی پیغام ہے کہ جو ہے اطاعت، تقوی، ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جب تک نہیں ہوگی، تب تک اللہ کی نصرت آنے والی نہیں، اللہ کی طرف سے کامیابی نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ اور ایک چیز بتائی گئی کہ اسلامی جد و جہاد اخلاقی حدود کے اندر ہونی چاہیے،
اسلامی جدوجہد اسلامی حدود کے اندر ہونی چاہیے. آج ہمارے پاس کچھ نوجوانوں کا ذہن سازی ان کی جا رہی ہے، ان کو باغی بنایا جا رہا ہے. اس سے انہیں بچنے کی ضرورت ہے. اسلامی حدود میں رہ کر کے آپ اسلام کی تعلیمات کو سیکھ کر کے اسلام کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں، محنت کریں. ورنہ آپ اس دائرے کو چھوڑ کر کے نکل رہے ہیں تو آپ کا یہ قدم اٹھانا اسلام کے خلاف ہوگا، وبال جان بن جائے گا. اس کی تعلیمات اس جو ہے سورت کے اندر موجود ہے. اور مال، طاقت اور فتح یہ آزمائش ہے. اصل مقصد امت کا اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے. مال و دولت تو وقتی طور پر ہے، لیکن اصل امت کا اتحاد ہی یہ اصل طاقت ہے، یہ بتایا گیا. آیت نمبر 33 اس سورت کی ہے، جس میں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. دو امان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو دیے. دو امان، یہ دو چیزیں تمہارے درمیان ہے تو اللہ کا عذاب تم پر نہیں آئے گا. ایک پہلا امان کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے تب تک کوئی اللہ کا عذاب نہیں آیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلا لیا، اللہ کے پاس چلے گئے، انتقال ہو گیا. اب دوسرا امان باقی ہے اس امت کے لیے. اللہ کا دوسرا امان باقی ہے، کہا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک یہ لوگ استغفار کریں گے اللہ اس قوم پر عذاب نہیں لائے گا. استغفار ایک دوسرا امان، پروٹیکشن ہے اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے، کہ یہ جب تک باقی رہے گا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا ہمارے اوپر. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. تو اب حسن بصری، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ استغفار وہی کرتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے، اور اللہ جسے توفیق دے اس پر عذاب کیسے نازل ہوگا، اس پر عذاب کیسے نازل ہوگا. یہ بڑا پیغام میرے اور آپ کے لیے. یہاں پر یہ سورت ختم ہوتی ہے، دوسری توبہ سورت التوبہ شروع ہوتی ہے. یہ آخری سورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل نازل ہوئی. مکمل نازل ہونے والی سورتوں میں یہ آخری سورت ہے. اور یہ بھی جو ہے سورت مدنی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس میں اندر 55 ایسے صفات بتائے گئے ہیں جو منافقین کے صفات ہیں. 55 منافقوں کی صفتیں اس سورت کے اندر بتائی گئی ہیں. اور اس سورت کا نام ایک کاشفہ بھی ہے، واضح کرنے والی، ظاہر کرنے والی، کھول کر کے رکھ دینے والی، جس نے منافقوں کی صفتوں کو واضح کر دیا، بتا دیا. اس سورت میں 17 مرتبہ لفظ توبہ آیا. اس سورت میں 17 مرتبہ لفظ توبہ آیا ہے. کفار اور منافقین کی تحدید کے باوجود بتایا گیا کہ توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. غور کریں کتنا بڑا پیغام اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اگر کفار و مشرکین کو توبہ پر ابھارا گیا ہے تو کیا گنہگار مسلمانوں کی توبہ پر اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. کفار اور مشرکین کے 55 منافقت کے کردار کو بتا کر کے اللہ نے 17 مرتبہ انہیں توبہ کی تعلیم دی. تو آج ہم کیوں نہ امید ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے توبہ و استغفار کے معاملے میں. اس سورت کے زمانے نزول کے سلسلے میں بات ہے، یہ سورت 9 ہجری میں نازل ہوئی جب اسلامی ریاست مضبوط ہو چکی تھی اور اب باطل کے ساتھ آخری فیصلہ مطلوب تھا. اہم تاریخی واقعات کیا ہیں؟ فتح مکہ سن 8 ہجری کے بعد عرب میں اسلام غالب ہو چکا. اسلامک جو ہے کمانڈرشپ اسلام کے انڈر آ گئی، مرکز بن گیا مکہ بھی سن 8 ہجری کے بعد. مشرکین کے ساتھ کیے گئے جتنے عہد و پیمان تھے توڑ دیے گئے. کہا کہ اب تمہارا کوئی بھی عہد و پیمان نہیں چلے گا، اب جو ہوگا اسلام کے قوانین چلیں گے. غزوہ تبوک سن 8 ہجری میں یہ معاملہ ہوا کہ مکہ فتح ہوا، مکمل مکہ کو جو ہے مسلمانوں کے انڈر لے لیا گیا. اور اس کے فوراً بعد جنگ تبوک پیش آئی، غزوہ تبوک پیش آئی. اور یہ عین ایسا وقت تھا سن 9 ہجری کا، اور اسلام کی یہ سب سے آخری جنگ رہی جس میں سخت گرمی کا معاملہ، عرب کی ایسی گرمی کہ جس وقت صحابہ کے لیے بڑی آزمائش تھی. ایک آزمائش سختی گرمی بہت تھی، اور دوسرا لمبا سفر روم کی طرف سفر کر کے جانا تھا، اور تیسرا یہ صحابہ اکرام کا فائنینشلی جو اس پر ڈیپینڈ تھے، زراعت پر، کھجور کی کاشتکاری پر. یہ عین وقت اس فصل کے کاٹنے کا وقت تھا، فصل کے کٹائی کا وقت تھا. ان آزمائشوں میں صحابہ کو جو ہے جنگ کے لیے نکلنا تھا. یہ بڑی آزمائش تھی صحابہ کے لیے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرکھا
لوگوں کو ایمان کو کہ کون اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں اور کون جی چرا کر کے بھاگنے والے ہیں. آپ آگے پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا. کہا کہ جو ہے یہ آخری معرکہ تھا. اسی دوران منافقین کی حقیقت پوری طرح کھل کر سامنے آئی. اور اس صورت کا ایک اور انوکھا ایک معاملہ یہ ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. جیسے دیگر صورتوں میں بسم اللہ ہے، اس صورت میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا یہ امن نہیں بلکہ اعلان براعت قطع تعلقوں کی صورت ہے. اس کے اندر امن کی تعلیم کے سلسلے میں بات نہیں ہوئی. یہ کہا گیا کہ مشرکوں سے اب تعلق ہمارا ختم ہے. وارننگ دی گئی تھی، ان سے قطع تعلق کا اعلان کیا گیا تھا، براعت کا اعلان کیا گیا تھا. اسی لیے بسم اللہ سے یہ صورت کو نہیں شروع کیا گیا. ایک اور چیز کہ جو ہے اعلان براعت حج اکبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اعلان کیا گیا تھا کہ اب مشرکین کے لیے نئے معاہدے طے ہوں گے، نیا قانون بنے گا مشرکوں کے لیے. کہا کہ طواف کعبہ ننگے ہو کر کے نہیں کر سکتے. مشرکین کا معمول یہ تھا کہ وہ کعبے کا طواف ننگے ہو کر کے کرتے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ عورتیں بھی ننگے ہو کر کے کرتی، صرف شرمگاہ پر کوئی چیز رکھ لیتی بس. تصور اور عقیدہ یہ تھا کہ ہم جس لباس پہ گناہ کر رہے ہیں وہ لباس پہن کر کے ہم طواف کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اسی لیے ننگے ہو کر کے اس کے جو ہے تقدس کو جو ہے انہوں نے پامال کر رکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جو ہے کمانڈری میں مکہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی برہنہ ہو کر کے کعبۃ اللہ کے اندر داخل نہیں ہوگا. یہ پہلا اصول. دوسری چیز کہا کہ 4 مہینے کی مہلت دی گئی مشرکین کو جو مکہ میں تھے. 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ یا تو تم اسلام قبول کر کے آ جاؤ یا پھر جو ہے ٹیکس دے کر کے ہمارے پاس رہو. اگر ہمارے اصول پسند نہیں ہے تو راستہ اپنا دیکھو، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. خلاصے کے طور پر پہلی چیز مشرکین سے اعلان براعت ہوا. آیت نمبر 1 سے 16 کے درمیان کچھ باتیں ہیں، جیسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین سے کھلا اعلان لا تعلقی. جو معاہدے توڑے جا چکے تھے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اگر توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو وہ بھائی بھائی بن کر کے رہ سکتے ہیں، ورنہ کوئی ان کو نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے رہنے کا. اس میں پیغام یہ ہے کہ اسلام نے شرک کے ساتھ کسی بھی مصلحت کو قبول نہیں کیا. اسلام نے شرک کے ساتھ کسی بھی مصلحت کو، مفاہمت کو قبول کبھی بھی نہیں کیا. یہی پیغام اس میں دیا گیا. 4 مہینے کی مہلت دی گئی، آپ رہ سکتے ہیں تو ہمارے انڈر رہیے، نہیں تو آپ جا سکتے ہیں. مہلت ان کو اتنی ہی دی گئی تھی. دوسری چیز مسجد حرام اور اہل ایمان کی ذمہ داریاں. یہ کہا گیا کہ مشرک مسجد حرام کے متولی نہیں ہو سکتے، کوئی ذمہ داری، کوئی نگرانی ان کے انڈر نہیں ہوگی. دوسرا، اللہ کے ہاں عزت کا جو معیار ہے ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جہاد ہے اور تقوی ہے، یہ معیار بتایا گیا. تیسری چیز، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، تقوی کو اپنانے والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے. آیت نمبر 24 میں ایک پیغام دیا، اللہ نے وارننگ دی. مال و دولت، بیوی اور بچے اور تمہاری حویلیاں اور تمہارا اثر و رسوخ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے درمیان آڑ ہے تو اللہ نے وارننگ دی. کہا کہ تم اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو، پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو. دین اور دین کے اقدامات کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے، دین کو کہیں پر نافذ کرنے کے لیے اگر اس کے درمیان تمہارے مال، بچے، بیوی، تمہاری حویلی، تمہارا جو ہے جو بھی چیزیں دنیاوی ہیں، اگر یہ آڑ بن رہی ہیں، اس کی محبت اگر تمہارے دلوں میں آ کر کے جو ہے آڑ بن رہی ہے تو کہا کہ پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو. اللہ نے وارننگ دی. اور ایک پیغام یہ کہا کہ جو ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے، نصارہ نے اپنے جو اس قوم کے بڑے علماء تھے نصارہ، ان کو انہوں نے معبود بنا لیا. اللہ نے اس سے منع کیا کہ تم نے اپنے علماء کو معبود بنا لیا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام قبول کیے تھے، نصرانی تھے، اسلام قبول کر کے آئے. جیسے ہی آیت سنی تو آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو جو ہے خدا نہیں بنایا. اب وہ نصرانی تھے نا، انہیں پتا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی جو ہے اپنے علماء کو خدا نہیں بنایا، رب نہیں بنایا. پھر قرآن یہ کیسے کہہ رہا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے لوگوں کو خدا اس ناحیے سے بنایا کہ انہوں نے جس چیز کو حلال ٹھہرایا تم نے اسے حلال مان لیا، انہوں نے جس کو حرام ٹھہرایا تم نے اسے حرام مان لیا، تم نے دلیل نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی پسند سے جس کو حلال کہا تم نے حلال سمجھا، جس کو حرام کہا اسے حرام سمجھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سلسلے میں یہ تعلیق چڑھا کر کے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے قوم کے علماء کو ان کی ہی بات کو فیصل مان لے اور وہ احادیث اور قرآن کا مطالعہ نہ کرے اور حدیث اور قرآن کے واضح پیغام کے آنے کے باوجود بھی وہ اس سے منہ موڑ کر کے یہ کہے کہ میرے امام کا قول میرے لیے ہے، میرے بزرگ کا قول میرے لیے ہے، میرے فلاں کا قول میرے لیے ہے، تو پھر کہا کہ وہ مشرک ہے۔ وہ مشرک ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو نہیں مان رہا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مان رہا، بلکہ وہ جو ہے ان غیر اللہ کے بنائے گئے اصولوں کا پابند اگر بن رہا ہے تو پھر اس نے جو ہے حرام کیا۔ باتیں بہت ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وقت جو ہے زیادہ وقت نہ لیا جائے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات ہو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم تمام کو ان صورتوں سے جو پیغام ہمیں دیا گیا اللہ اسے صحیح معنوں میں قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی میں جو عمل کے باتیں ہیں اس پر عمل کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔